ہمارا ایران کے ساتھ ایک سفارتی معاہدہ تھا جو 2015 میں طے پایا تھا، جس کے تحت ان کے جوہری پروگرام کو محدود کیا گیا تھا۔ یہ سب پرامن طریقے سے ہوا، نہ بمباری کی گئی، نہ عام شہریوں کو قتل کیا گیا، نہ سائنسدانوں کو قتل کیا گیا۔ امریکہ نے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر پابندیاں لگانے کے لیے اس کی طاقت استعمال کی تاکہ ایک ایسا معاہدہ کیا جا سکے جس کے تحت ایران اس بات پر راضی ہوا، اور معاہدے کے پہلے صفحے کے پہلے پیراگراف کے پہلے جملے میں ایران نے یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے، خریدنے یا تیار کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ معاہدے کے متن میں ایران نے جوہری تحقیق، جوہری سرگرمی، سینٹریفیوج کی تیاری، انرچ یورینیم کی شرح جیسے کئی اقدامات پر پابندیوں سے اتفاق کیا، اور یہ بھی مانا کہ وہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے زیر نگرانی دنیا کے سب سے تفصیلی معائنے کے نظام کو تسلیم کرے گا تاکہ یہ یقین دہانی ہو سکے کہ وہ واقعی جوہری ہتھیار حاصل کرنے یا بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور سینٹریفیوجز انرچ یورینیم پر دی گئی حدوں پر عمل کرے گا۔ یہ معاہدہ مؤثر ثابت ہو رہا تھا۔ صرف سینیٹر کین کی بات نہ سنیں، بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے کہا کہ یہ معاہدہ مؤثر تھا۔ ہمارے اتحادی اور مخالفین جیسے روس اور چین بھی اس معاہدے کا حصہ تھے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی جن لوگوں نے اس معاہدے پر کام کیا وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ معاہدہ کام کر رہا تھا۔ یہ ایران کو ایک برے کردار سے اچھے میں نہیں بدل رہا تھا، نہ ہی ایران کے تمام جنگجو رویوں کو روک رہا تھا، لیکن یہ اس جوہری پروگرام کو محدود کر رہا تھا جسے اب بمباری سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس ایک مؤثر معاہدہ تھا۔ صدر ٹرمپ جنوری 2017 میں صدر بنے اور انہوں نے کہا، مجھے صدر اوباما کا معاہدہ پسند نہیں، میں اس سے باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ صدر ٹرمپ کی اپنی کابینہ، ان کے سیکرٹری ڈیفنس جم میٹس نے کہا کہ اس معاہدے سے باہر نہ نکلیں۔ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن نے کہا کہ اس معاہدے سے باہر نہ نکلیں۔ قومی سلامتی کے مشیر HR مک ماسٹر سب نے کہا اس معاہدے سے باہر نہ نکلیں، یہ کام کر رہا ہے۔ خدا کے واسطے ہم نے سفارت کاری کا استعمال کیا جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی طرف جانے والے راستے سے روکا جا سکے۔ کیا ہمیں امن اور سفارت کو ترجیح نہیں دینی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم مشرق وسطی میں موجود اپنے 40,000 فوجیوں کی جان خطرے میں ڈالیں؟ پھر اس سفارتی معاہدے کا کیا ہوا؟ صدر ٹرمپ نے اسے ختم کرنے کی بات شروع کی۔ میں نے 2017 میں ٹائم میگزین میں ایک مضمون لکھا اور میں نے کہا کہ اگر آپ ایک کام کرتے ہوئے معاہدے کو ختم کرتے ہیں تو ایران کیا کرے گا؟ وہ دوبارہ جوہری ہتھیار بنانا شروع کر دے گا، کیونکہ اگر امریکہ اس سے نکل گیا تو ایران بھی نکل جائے گا۔ اگر آپ اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں تو شمالی کوریا کبھی بھی امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدہ نہیں کرے گا، کیونکہ اگر امریکہ معاہدے کو توڑ دیتا ہے تو پھر کوئی اس سے کیوں معاہدہ کرے؟ صدر ٹرمپ نے میری بات نہیں سنی، انہوں نے اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو نہیں سنا، نہ ہی سیکرٹری ڈیفنس کو سنا، انہوں نے اپنی انتظامیہ کے کئی افراد کی بات نہیں سنی، انہوں نے معاہدہ پھاڑ کر پھینک دیا۔ اور جناب صدر، یہ کیا المیہ تھا؟ اسرائیلی عام شہری جو ایرانی میزائل حملوں میں مارے گئے جن کا فوج سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ایرانی عام شہری جو میزائل حملوں میں مارے گئے جن کا فوج سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ آج زندہ ہوتے، اور ہمارے 40,000 امریکی فوجی آج محفوظ ہوتے اگر ہم نے اپنی اقدار کے مطابق عمل کیا ہوتا اور جنگ کی بجائے امن اور سفارت کو ترجیح دی ہوتی۔ یہ سب اب ماضی کا حصہ ہے، لیکن آئندہ چند ہفتوں میں ہمارے سامنے جو سوال ہوگا وہ یہ ہے، کیا امریکہ کو مشرق وسطی میں ایک اور جنگ میں جانا چاہیے؟ یہ انہوں نے کمپلیٹ آپ کو بتا دیا کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا اور 600-700 لوگ ناحق بے گناہ مارے گئے، اور پھر بہرحال ایک اگریمنٹ سیز فائر کہا جا رہا ہو گیا۔ نیتن یاہو بار بار کہتے رہے کہ رجیم چینج کے اوپر لیٹسٹ بیان کیا آیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ Do you want to see regime change in Iran? No. If there was, there was. But no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. And ideally, we don't want to see so much chaos. So we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people. And they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear. But other than that, they should do a great job. وہ کہہ رہے ہیں نہیں رجیم چینج میرا پرابلم ہے، لیکن اسرائیل پہ جو برسے وہ تو بہت ہی سخت برسے، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔
they violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? They don't know what the F they're doing. اور اسرائیل پہ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا اسرائیل ڈو ناٹ ڈراپ دیز بمس, مت پھینکو یہ بم. میجر وائلیشن, برنگ یور پائلٹس ہوم ناؤ.